السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید اور میری قرآن کی محفل کے تمام ممبرز کو خوش آمدید۔ میں نے جیسے آپ کو اپنی تعریفی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم آخری سپارے کی پہلی سورت نبا سے اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ سورت نبا کی ہم شروع کی 8 آیات ان سے ہم اپنی تعلیم قرآن کا آغاز کریں گے۔ آپ کے پاس جو آخری صورتیں تیسرے سپارے کی ہیں وہ مختصر صورتیں ہیں اور ان میں جو موضوع زیادہ تر بیان ہوا ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکہ میں نبوت ان کو نصیب ہوئی اور یہ صورتیں جتنی بھی آتی ہیں یہ مکی صورتیں آتی ہیں، اور ان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت پختہ طریقے سے بت پرستی میں شامل تھے، حتیٰ کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں کو قیامت کے بارے میں جب کہا جاتا تھا یا بتایا جاتا تھا تو وہ ان کے لیے ایک بہت نئی سی بات ہوتی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک تو زندہ رہنا اور مر جانا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ان کے خیال میں جو کچھ تھا وہ دنیا میں تھا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیمات دی کہ نہیں، تم جو ظلم و زیادتیاں اور جو تم بری عادتوں میں پڑے ہو ان کا تمہیں حساب دینا ہے، تو ان کے لیے یہ چیزیں بڑی عجیب ہوتی تھی، تو جس کی بیس پہ وہ نبی پاک سے کافی استہزاء اور مذاق بھی کرتے تھے اور مذاق اڑاتے بھی تھے اور بار بار دلائل مانگتے تھے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں چند آخری سپارے کی، ان کا موضوع قیامت ہے، اور وہ جو قیامت کا موضوع ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بے شمار دلائل کے ساتھ مشرکین مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ لیکن باوجود اس کلام الہی کے، پاک کلام کے، ان لوگوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر تکلیف کے پہاڑ توڑتے تھے۔ تو آج جو ہم سورت شروع کر رہے ہیں اس میں پھر مین موضوع جو ہے وہ قیامت کا ہے، اور نبا کا مطلب بھی خبر ہے، اور جب نبا عظیم کہا جاتا ہے تو بڑی خبر سے مراد قیامت ہی ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا نورانی لیسن، سورت نبا کی شروع کی 8 آیات۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے قرآن اور اپنی کوئی کاپی پینسل بھی ضرور اپنے پاس رکھا کریں، کیونکہ جو لوگ جن کو شوق ہے قرآن سیکھنے کا ان کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ وہ گھر بیٹھے قرآن کو سیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو شروع کریں گے وہ لفظی ترجمے سے کریں گے۔ تو لفظی ترجمے میں شروع کی ہم 8 آیات ان کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کیا آپس میں پوچھتے ہیں، ان نبأ العظیم، ان سے نبأ العظیم بڑی خبر، الذی جو، ہم وہ، فیہ اس میں، مختلفون اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون عنقریب جان لیں گے، علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین، مہادا بچھونا، والجبال اور پہاڑ، اوتادا میخیں، وخلقناکم اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ازواجا جوڑے جوڑے۔ عما یتساءلون یہ لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں، عن النبأ العظیم اس بڑے واقعے کا حال دریافت کرتے ہیں، الذی
ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں، ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، پھر ہرگز ایسا نہیں، ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اس صورت کی ابتدا ہی میں فرمایا گیا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ کے معنی ہیں خبر، اور نبأ العظیم کے معنی ہیں بڑی خبر، کیونکہ اس صورت میں قیامت کے وقوع کی خبر اور واقعات اور سزا و جزا کا بیان فرمایا گیا ہے، جو کہ خبر عظیم ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے پھر اس کا نام بھی سورۃ نبا مقرر ہوا۔ اب شان نزول ہم دیکھتے ہیں کہ نبا کی شان نزول کیا ہے، تو یعنی کہ شان نزول سے مطلب کہ اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مبعوث ہوئے اور اہل مکہ کو آپ نے قیامت اور آخرت کی خبر دی کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس میں یہ دنیا بالکل ختم اور فنا کر دی جائے گی، اور پھر تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور ان کے دنیا کے نیک اور بد اعمال کی ان کو سزا اور جزا ملے گی۔ نیک اعمال کی جزا میں لوگ جنت میں جائیں گے، اور برے اعمال کی سزا میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جنت یا جہنم یہی وہ تمام انسانوں کے آخری ٹھکانے ہوں گے۔ جنت میں ہر طرح کی راحت اور آرام ہوگا، اور جہنم میں طرح طرح کی مصائب، مصیبتیں، تکالیف ہوں گی۔ تو ان باتوں کو کفار مکہ سن کر مذاق اڑاتے تھے آپس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے سوال کرتے کہ وہ قیامت کب آئے گی، اور اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، ابھی کیوں نہیں آتی، یہ کیوں کر ہوگا، پھر وہ سیدھا ہڈیاں پھر زندہ ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی۔ منکرین قیامت کے ان سوالوں کے اوپر تعجب پر اس صورت کا نزول ہوا، اور ان کے عقائد کی تردید اور قیامت کے واقع ہونے اور اس کی جزا و سزا کا یقینی ہونا اس صورت میں پھر بیان فرمایا گیا۔ اب ان آیات کی تشریح یہ ہے کہ سورت کے ابتدا میں ایک سوالیہ جملہ ہے جس کو فرمایا گیا جیسے اما یتساءلون، کہ یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ کس چیز کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہی ہو تم، تو خدائے تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ جس چیز کا وہ سوال کرتے تھے، مگر سوالیہ فکرے سے جو خطابت کی ابتدا کرنا اور دوسری زبانوں کی طرح خطابت عرب میں حسن خطابت کا ایک بہترین نمونہ ان کو سمجھایا گیا، اس لیے سوالیہ جملہ اما یتساءلون فرمایا گیا، یعنی یہ لوگ کس چیز کی بابت دریافت کر رہے ہیں، اور پھر اس کا جواب خود ہی حق تعالیٰ آگے دیتے ہیں کہ ان النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اس بڑے واقعے کا حال دریافت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی قیامت جو بہت عظیم و شان چیز ہے اور جس میں لوگوں کا اختلاف ہے، اس کے بارے میں یہ پوچھ کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی اس کے آنے پر یقین رکھتا ہے، کوئی منکر ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں، کوئی شک میں پڑا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بدن اٹھے گا، کوئی کہتا ہے کہ سب عذاب ثواب روح پر گزرے گا۔ اس لیے آگے منکرین قیامت کے خیالات کی پھر تردید کر دی جاتی ہے کہ تمہارے خیالات صحیح نہیں ہیں، قیامت ضرور آئے گی، اور تم کو قیامت اور اس کی اصل کیفیت بہت جلد معلوم ہو جائے گی، جیسے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یعنی کہ تم بہت جلد جان جاؤ گے، اس لیے کہ دنیا آخر فانی ہے اور چند دن کی ہے۔
क़यामत की खबर देकर उसके बाद चंद दलाइल फरमाए जाते हैं जो अल्लाह ताला की कुदरत कामला का और उसकी हिकमत का एक सबूत है। पहली दलील है जी कि अलम नजअल अर्द मिहादा, यानी ए इंसानों, क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श नहीं बनाया कि जिस पर पुरसुकून और इत्मीनान से रह सको। अगर ज़मीन हवा की तरह खफीफ, हल्की और पानी की तरह नरम और आग की तरह गर्म होती तो तुम कहीं इस पर बच सकते थे। फिर जदीद साइंस के नज़दीक कुराए अर्ज़ हरकत करता है, तो ये इसकी कुदरत और हिकमत का कितना बड़ा सबूत है कि ज़मीन इस तरह हरकत करती है कि इस पर रहने वालों को कुछ भी मालूम नहीं होता, ना लग़ज़िश होती है। तो जिस कादिर मुतलक ने कुराए अर्ज़ को ऐसा बनाया, क्या वो उसको फना नहीं कर सकता? ज़रूर कर सकता। फिर दूसरी दलील दी जाती है वल जिबाल औतादा, यानी क्या हमने पहाड़ों को मेखों की मानद नहीं बनाया कि अपने बोझ और भारीपन से ज़मीन को हिलने नहीं देते। यानी जैसा किसी चीज़ में मेख लगा देने से वो चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलती, ऐसे ही इब्तिदा में जो ज़मीन का एक सर्कल था या ज़मीन खुद जो थी वो कांपती थी, लरसती थी। अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा करके इसकी इस्तराब और कपकपी को दूर कर दिया, यानी कि ज़मीन को गोया एक तरह का सुकून हासिल हो गया। फिर आज की जो हमारी आयतें हमने आठ की हैं उसमें जो तीसरी दलील दी जा रही है वो कहा जा रहा है कि वखलकनाकुम अज़वाजा, यानी ए बनी आदम, हमने तुमको जोड़े जोड़े पैदा किया, मर्द का जोड़ा औरत, औरत का जोड़ा मर्द। अज़वाज के मानी यहाँ भी ये भी हो सकते हैं कि सफ़ात के लिहाज से एक का मुकाबिल दूसरा है, यानी बादशाह है तो फ़कीर भी है, हसीन है तो बदशक्ल भी है। ऐसे ही अगर कोई अक्लमंद है तो अहमक भी है। इसमें इसकी कुदरत कामला का इजहार है जिसने एक ही ज़मीन पर एक ही मादे से कैसे मुख्तलिफ इंसान बनाए, फिर इंसान को उसकी फितरत और उसकी अफनेशिस में मजबूरी भी दिखा दी कि इंसान अपनी फितरती चीज़ों में तगय्युर नहीं कर सकता, और साबित कर दिया कि इंसान को जो अल्लाह ने कुदरत दी है वो बहुत महदूद है। फिर इंसानों का इख्तलाफ साफ बतला रहा है कि तुम्हारे मुख्तलिफ अमाल और अकाइद की जज़ा और सज़ा का कोई और आलम है। तो जो कादिर मुतलक कि तुमको नर व मादा बनाकर पहली मर्तबा पैदा कर सकता है, वो तुमको फना करके दोबारा पैदा नहीं कर सकता, यानी कि ज़रूर कर सकता है। ये आज की हमारी आठवीं आयत थी जिसमें कि हमने देखा कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दलाइल से कुफार मक्का को क़यामत का यकीन दिलाने की कोशिश की। अब हम इंशाअल्लाह ये सूरत लेके आगे चलेंगे और अगली वीडियो में फिर हम अपनी आयत नंबर 8 से आगे जो भी हमारी और दलाइल आ रहे हैं कुरान की क़यामत की यकीन दहानी के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की आयत आसानी से समझ आई होंगी और इनको आप नोट भी कर सकते हैं, इनको आप याद भी कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ये आज की हमारी जो महफिल थी यहाँ तक ही रहेगी। अगली दफ़ा फिर हम अपनी अगली आयत आयत नंबर 9 से शुरू करेंगे और कोशिश में करूँगी कि 5 आयत करें ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो इतने टाइम में आप लोग इस चीज़ को दोहरा लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा जहाँ आपको कोई मुश्किल पेश आए। तो इंशाअल्लाह जी अब हम अगली वीडियो में अपने अगले लेसन के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।